ایک بھی میگا پروجیکٹ نہیں ہے. اور اگر صحافی پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم نے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگوایا. بھئی یہ تو ہمارا کونسلر بھی لگوا لیتا ہے. یہ کوئی میگا پروجیکٹ ہے؟ 50 سال اقتدار میں رہے ہو اور میں سکرین کے سامنے کہہ رہا ہوں 50 سال تو بڑی مدت ہے. میرے حلقہ کی عوام صرف 5 سال مجھے دے اور ان 5 سالوں میں اگر میں اپنے حلقہ میں ترقیاتی کام نہ کروا سکوں اور اس حلقہ کو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے خوشحال نہ بنا سکوں، میرا تم سے وعدہ ہے میں اگلی دفعہ ووٹ مانگنے نہیں آؤں گا. میں ڈھیٹ نہیں ہوں کہ حکومت میں بھی رہوں اور کام بھی نہ کروں اور پھر منہ اٹھا کے آ جاؤں. اب تو الحمدللہ ٹیم بھی بڑی اچھی مل گئی ہے، مزید کام کرنے کا مزہ آئے گا. ہم چاہتے ہیں ہمارا حلقہ ترقی کرے، حقوق یکساں ہو. جب میں بھی اسی پاکستان کا شہری ہوں اور وہ بھی اسی پاکستان کے شہری ہیں تو پھر ہمارے اور ان کی زندگی کے سٹائل میں فرق کیوں ہے؟ کیا میرا یہ پوچھنا جرم ہے؟ میں تنقید نہیں کرتا، میرا احتجاج ہے. میں احتجاج کرتا ہوں کہ آپ نے اس شہر کو دیا کیا ہے سوائے پسماندگی کے، دیا کیا ہے سوائے ٹوٹی سڑکوں کے، دیا کیا ہے سوائے ویران ہسپتالوں کے، دیا کیا ہے سوائے بغیر دیواروں کے سکولوں کے، دیا کیا ہے سوائے تعلیمی انحطاط کے. تم نے ہمیں کچھ نہیں دیا. اور ایک تم ہو کہ تمہارے گھوڑے بھی سیبوں کے مربے کھاتے ہیں، تمہارے کتے بھی کڑاہی گوشت کھاتے ہیں. ایک یہ ووٹر ہے جس کے ووٹ کی طاقت سے تم عیش کرتے ہو. ان کو پیراسیٹامول کی گولی بھی نہیں ملتی، 2 وقت کی روٹی بھی مزدور کی پوری نہیں ہوتی. اور ایک تم ہو کہ تم موج مستی میں ہیلی کاپٹروں میں میرے ووٹر کی ووٹ کی طاقت سے مزے لیتے ہو، پھرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو. اپنے لیے بہت کچھ کر لیا. جب ہم نے پوچھا کہ سڑک کیوں نہیں بنی، جب ہم نے پوچھا ہسپتال اپ گریڈ کیوں نہیں ہوا، جب ہم نے پوچھا یونیورسٹی کیوں نہیں میرے شہر میں، جب ہم سوال کرتے ہیں تو جواب میں صرف ناکدہ کوکا سنائیں دیو. تواڈیاں موجاں کہ ساڈے حصے نک دا کوکا تے او بھی ڈھٹ ہویا. میں اپنے شور کوٹ کی عوام سے کہتا ہوں یہ عمران خان صاحب کے فوٹو کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں یا آپ کا ووٹ چوری کرنا چاہتے ہیں. ان کا اپنا کوئی منہ نہیں، کوئی وین نہیں، کوئی منشور نہیں. بے شک وہی 2-3 بندے اگر تم پورا حلقہ ان کی مٹھی میں دینا چاہتے ہو جو ہسپتال پہ قابض تھے، جو تھانہ اور ریونیو اور کچہری میں قابض تھے، اگر تم چاہتے ہو کہ انہی رساگیروں کے ہاتھوں میں حکومت ہو تو پھر انہی کو ووٹ دے دو. اور اگر تم چاہتے ہو کہ تھانے میں کوئی رشوت نہ لے، پٹواری تم سے پیسے نہ بٹورے، اگر تم چاہتے ہو کہ انصاف آپ کی دہلیز پر پہنچے تو ایک تجربہ میرے ساتھ بھی کر کے دیکھو، میں تمہارے ووٹ پہ پیرا دوں. مولانا سماویہ صاحب، مولانا سماویہ صاحب. اب اور کچھ نہیں، جہاں جا رہے ہیں او جی عمران خان دے منہ نو ووٹ دے دیو. بھئی تہاڈا اپنا منہ کوئی نہیں، اپنا بھی تو چہرہ دکھاؤ نا سانو. اپنے 3-4 فرنٹ مین چھوڑ کے پورے حلقے نو یرغمال بڑھائی رکھیا ہے 3.5 سال. انشاءاللہ اس دفعہ عوام تواڈے چال اچ نہیں آئے گی. اور میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ ان کو پہچانو، یہ راہبر کے روپ میں رہزن ہیں. ان کو پہچانو، یہ بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا ہے. ان کو پہچانو، یہ تمہاری نسلوں کے دشمن ہیں.
اگر اس فقیر کو موقع ملا اور انشاءاللہ اس بار مل رہا ہے، ہم اپنے شہر میں یونیورسٹی کا کیمپس لے کر آئیں گے تاکہ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے سرگودا، ملتان، فیصل آباد یا لاہور نہ جانا پڑے، ان کا اپنے شہر میں اعلیٰ تعلیم کا حصول ممکن ہو سکے۔ ہم اس شور کوٹ روڈ کو بنوائیں گے، یہاں پہ صرف ایکسیڈنٹ کا مسئلہ نہیں، یہ بزنس ہب ہے یہ روڈ، اس کے ٹوٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے بزنس سارا متاثر ہے اس روڈ کا، ٹریفک نہیں آتی اس طرف، بزنس متاثر ہے۔ 50 سال حکومت میں رہ کر ایک مل بھی نہیں لگوا سکے اس شہر میں کہ ہمیں مزدوری کا موقع تو ملے کم از کم۔ ہمارے پی ایچ ڈی، ایم فل بچے ایم ایس سی کیے ہوئے درجہ چہارم کی نوکریوں کو ترستے ہیں، اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، درجہ چہارم کی نوکریاں بھی باہر بیچ دی جاتی ہیں۔ میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ اس اقتدار کے 50 سالہ دور میں جب یہ ضلع ناظم تھے، انہوں نے جنگ کا فنڈ توبے کو دے دیا، اور پچھلے پی ٹی آئی کے دور میں جب یہ جنگ کے بلا شرکت غیر مالک تھے تو انہوں نے جنگ یونیورسٹی کا فنڈ لیا کو دے دیا۔ یہ نہیں کہ یہ بھولے بادشاہ ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ بڑے سمجھدار ہیں، یہ بڑے چلاک ہیں، ان کو پتہ ہے اگر پروجیکٹ یہاں لگے گا تو کمیشن لیں گے، ٹھیکیدار لیک کر دیں گے، بات عوام تک پہنچ جائے گی، اس لیے جب بیر ٹوبہ کو دے تو کون بتائے گا کمیشن کتنی لی ہے، جب فنڈ لیا کو جائے گا کون بتائے گا کہ کتنی کمیشن لی ہے۔ اس وجہ سے فنڈ ادھر باہر دے دیے جاتے ہیں، نوکریاں باہر دے دی جاتی ہے۔ میں آپ سے عوام کی عدالت میں وعدہ کرتا ہوں، میرے رب نے فضل اور کرم سے جب مجھے موقع دیا تو میں آپ کا حق آپ کو دوں گا، اور اگر ایک بھی نوکری میں بیچ کر اس کا پیسہ کھاؤں تو میں سور اور خنزیر کھاؤں۔ میں آج جس قد میں کھڑا ہوں یہ آپ کی ووٹوں کی وجہ سے کھڑا ہوں، گھر سے تو میرے 3، 4 یا 5 ووٹ ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہے، یہ میرا سارا قد کاٹ آپ کی وجہ سے ہے۔ پھر آپ کے ووٹ کی وجہ سے مجھے اگر عزت بھی ملے اور پھر میں اس عزت کو آپ تک ڈیلیور نہ کروں تو پھر میں آپ کا مجرم ہوں، میں ریاست پاکستان کا بھی مجرم ہوں۔ آپ اس بار بچ جائیں ان سے، یقین جانے ان کے پاس سوائے عمران خان صاحب کے فوٹو کے اور بچنے کا کوئی واسطہ نہیں رہا، ان کے پاس صرف ایک ہی سہارا ہے، اور اسی سہارے کی وجہ سے یہ میرے نوجوان کے جذبات سے کھیل رہے ہیں، اور انہیں جذبات سے کھیلنا بڑا آتا ہے۔ ایک وقت تھا جب احمد پور سیال میں نجف خان الیکشن لڑا کرتے تھے، تو اس وقت یہ محبوب سلطان صاحب جنگ میں آیا کرتے تھے، اور آ کر مولانا احمد لدھیانوی صاحب سے کہا کرتے تھے کہ میرے مقابلے میں نجف خان شیعہ ہے اور میں سنی ہوں، آپ مہربانی کریں ہمارا تعاون کریں، نہیں تو شیعہ جیت جائے گا۔ اب اس بار نون لیگ کے ٹکٹ کی وجہ سے ہمارا پینل نجف خان کے بیٹے امیر عباس خان کے ساتھ بنا ہے، تو اب ان کی وہ چال خراب ہو گئی، تو اب انہوں نے کیا کیا ہے، یہ سیدھے اہل تشیع کے پاس گئے، ان کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے آصف معاویہ کو ووٹ دیا تو معاویہ جیت جائے گا۔ یہ بلیک میلنگ مذہبی طور پر، اس بلیک میلنگ کا پتہ ہر دور میں یہی خاندان کھیلتا رہا ہے، ہر دور میں شدت پسندی کو یہی خاندان فروغ دیتا رہا ہے۔ ہم نے تو رواداری کو فروغ دیا ہے، ہم نے تو محبت کا پیغام دیا ہے، ہم نے تو امن اور استحکام کی بات کی ہے، ہم نے تو علاقے کی ترقی اور خوشحالی کی بات کی ہے۔ اب ان کے سارے پتے ناکام ہو گئے ہیں، اب عوام فیصلہ دے چکی ہے کہ اس بار ووٹ صرف ترقی کو ملے گا، خوشحالی کو ملے گا، اور اپنی عوام کے اپنے نمائندے کو ملے گا۔
सामीन मोहतरम, अब इनकी कोई चाल नहीं। कहते थे ये बरूद वाला है, हम दरूद वाले हैं। फिर 10 साल असेंबली में गुजर गए, एक बार भी दरूद पढ़ने की न बाप को तौफीक हुई असेंबली के अंदर, न बेटे को तौफीक हुई असेंबली के अंदर। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से असेंबली की पहली तकरीर ही हुजूर की जात पे दरूद पढ़ के शुरू और ताजदार खत्म नबुव्वत के नारे से शुरू करेंगे। और ऐ अहले ईमान, आप अगर देखें जंग में 2 गद्दियां बड़ी मशहूर हैं, एक शाह जीवड़ा की गद्दी और एक सुल्तान बाहू की गद्दी। इस वक्त दोनों हमारे साथ हैं, दोनों, उधर से मखदूम फैसल साले हयात और इधर से साहिबजादा नजीब सुल्तान साहब, साहिबजादा साजिद सुल्तान साहब, साहिबजादा तैर सुल्तान, पूरा ग्रुप जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ खड़ा है। इस बार इनका ये पत्ता भी काम नहीं आने वाला। इंशाअल्लाह हम हर फोरम पे इनका पीछा करेंगे और इनकी सियासत में अब इतने सुराख हो चुके हैं, ये जितना भी संभालना चाहे अब नहीं संभाल सके। ये इलेक्शन अवाम का है, ये आपका है, ये किसान का है, ये मजदूर का है, ये ताजिर का इलेक्शन है। और इंशाअल्लाह जब हम जीतेंगे तो ये सारे तबकात को इसी तरह फायदा होगा जिस तरह के एक अवामी लीडर अपने अवाम के लिए फायदा सोचा करता है। और इंशाअल्लाह अज़ीज हम इस मौरूसी सियासत को ख़त्म करेंगे। मौरूसी सियासत तीसरी नस्ल मैदान में उतर चुकी है आप पर हुक्मरानी करने के लिए। ये बताएं, क्या आप एमएनए नहीं बन सकते? उधर ठप्पा लग कर आए कि सिर्फ ये एमएनए लड़ेंगे? क्या उनके ऊपर जिस्म पे मोहरें लगी हुई है कि सिर्फ वो एमएनए लड़ेंगे? ये इलेक्शन लड़ना आपका भी जमहूरी हक है, आप भी लड़ सकते हैं। तो फिर आप क्यों नहीं लड़े? आप में से क्यों ना कोई लड़े? आपका क्यों ना कोई भाई लड़े? आपका भाई, आपका नुमाइंदा आपके जैसा लड़े जो आपको हर मैदान में मिल सके। और एक मैं हूँ, आप मस्जिद में मुझसे मिल सकते हैं, जुमा के खुतबा पे मिल सकते हैं, कुलखानी की तकरीर में मिल सकते हैं, किसी भी जगह मुझसे मिल सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं बैठता हूँ अवामुन्नास को बिल्कुल खुला बिठाकर खुलेआम उनकी बात गुफ्तगू किया करता हूँ। और जिस कदर मुझसे मुमकिन हो अवामुन्नास की पहले भी खिदमत की है और इंशाअल्लाह आइंदा भी खिदमत करते रहेंगे। सारे मजलूम लोगों का गम एक है, सारी महकूम कौमों का गम एक है, बदनसीबी का चेहरे पे रंग एक है, मुख्तलिफ है महाज और जंग एक है। तू भी मेरी तरह गम के शरारों से शोले उठा, अपने बोसीदा आंचल के परचम बना। चल चल तू भी मेरे साथ चल और जंग में एक मोर्चा संभाल। अगर हम जिंदा इस जंग से बच गए अपने गम का इजाला भी हो जाएगा। अगर हमको जामे शहादत मिला जावे ना जिंदगी फिर भी मिल जाएगी। वमा अलैना इल्लल